ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمدہ کا مادہ جب آئے گا قرآن کریم کے اندر ہا میم دال، تو وہاں پر بات ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی، اور سبح جہاں پر آئے گا سین بے ہے وہاں پر یوٹیلائزیشن آف فورس آئے گی۔ تو جہاں پر سین بے ہے کا مادہ آئے گا، وہ سبحان ہو، وہ تسبیح ہو، وہ سبح للہ ہو، وہ جہاں بھی سبح کا سین بے ہے کا مادہ آئے گا وہاں پر آپ کو ملے گا یہ آپ کو منظر آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ کلیہ آپ کو ملے گا کہ وہاں پر یوٹیلائزیشن آف فورس ہے، اور اس یوٹیلائزیشن آف فورس کے اندر کہیں بھی کوئی ویکنس نہیں ہے، کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے۔ تو یہ تسبیح ہوگی، یہ سبح ہوگی۔ حمد کا جب اس کے بعد لفظ آئے گا تو وہ سوری جہاں پر حمد کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ اورینٹڈ بات ہوگی۔ حمد فسبح بحمد ربک، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یوٹیلائزیشن آف فورس میں آپ نے جو ہے وہ آپ نے یوٹیلائزیشن آف فورس کرنی ہے، آپ نے ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں عمل کرنا ہے، کہ وہ عمل کہ جس میں نتائج پیدا ہوں، اور کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب واستغفر میں ہم مغفرہ کے اندر بتا چکے ہیں کہ کسی چیز کو سہولت فراہم کرنا، کسی چیز کو مہیا کر دینا، کسی کی کمزوری کو دور کر دینا، کسی کی کمی کو ختم کر دینا۔ اب یہ غفارہ ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہماری مغفرت اسی صورت میں کرتا ہے کہ وہ ہماری ذات میں اگر کوئی کمی دیکھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کمی میری دور کر دیجیے، وہ میرا نقص جو تھا، جو میری ذات کے اندر تھا، وہ کسی بھی چیز میں وہ مجھے کوئی چیز فراہم نہیں ہوئی، مجھے کوئی موقع نہیں ملا، مجھے کوئی سہولت نہیں ملی، تو ان تمام تر سہولتوں میں، وہ مواقعوں میں، وہ تمام تر چیزیں جو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، یا اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ غفور، غفار و مغفر کے الفاظ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ سب سے پہلے یوٹیلائزیشن آف فورس، دین ریزلٹ اورینٹڈ، اچھا اس کے بعد رب، تربیہ، ربوبیت، چوتھا اس میں سہولتوں کا فراہم ہونا۔ واستغفر، واستغفر میں ظاہر ہے کہ وہ جب ہم اللہ کی مغفرت، ہم اللہ کو تو استغفر اللہ ہم دینے کے قابل نہیں، نہ ہم دے سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ استغفار کی حالت میں آ سکتے ہیں، غفرہ کر سکتے ہیں، مغفر بن سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو وہ تواب ہے، تو وہ تواب کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی ان تمام تر چیزوں کو ایک کمبائنڈ، توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ یکجا کرتے ہیں اپنی قوتوں کو، اور درست فیصلے اور درست راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ یہ تمام تر چیزوں کو یکجا کر کے درست راستے اور درست فیصلے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ تواب کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کی توبہ ہوتی ہے، وہ ہماری توبہ ہوتی ہے۔ تو یہ فتح کے بھی سارے جو ٹولز ہیں، کمال یہ ہے اس کتاب کریم کا کہ اس کو کھولنے کی تمام تر چابیاں اللہ کریم نے اسی کتاب کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کتاب کریم کو کھولنے کی ساری چابیاں خود اسی کے اندر موجود ہیں۔